السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں بہنوں، اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان میں ایک نہایت اہم شعبہ معاشرت کا ہے، جس کو ہم نے اپنی نادانی کی وجہ سے نظر انداز کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورے قرآن حکیم میں بے شمار جگہوں پر یہ آیا ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن کہیں یہ نہیں ہے کہ اس طرح نماز قائم کرو، بلکہ اس کی پوری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑ دی گئی۔ لیکن معاشرت کا ایک مسئلہ ہے استئذان، اجازت طلب کرنا، یعنی کسی کے گھر جائیں تو آپ کو گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 2 رکوع نازل فرمائے، تفصیل یہ اس شعبے کی اہمیت ہے، جس کو ہم معاشرت کا شعبہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ معاشرت کہتے کس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ فطرتاً تنہا نہیں رہ سکتا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنا کر جنت میں ڈال دیا، اس کے بعد حضرت حوا کو ان کی پسلی سے بنا کر وہاں ان کے ساتھ کر دیا گیا۔ یعنی انسان کی فطرت ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا، فطرتاً تنہا نہیں رہ سکتا، اور شرعاً بھی اسے تنہا رہنے کی اجازت نہیں دی گئی جی، کہ کہیں جوگی ہو جائے، صوفی ہو جائے، معاشرے سے کٹ کر کہیں جنگلات میں نکل جائے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ 2 باتیں، فطرتاً انسان تنہا نہیں رہ سکتا، دوسرے شرعاً بھی انسان کو تنہا رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ اسے لوگوں کے درمیان رہنا ہے، بہت ساری چیزوں کے درمیان اسے زندگی گزارنی ہے،
تو اب لوگوں کے درمیان اور چیزوں کے درمیان رہتے ہوئے ان کے ساتھ واسطہ پڑنے پر ان لوگوں اور ان چیزوں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہو، اس رویے کو معاشرت کہتے ہیں۔ پھر سے بولتا ہوں، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے چیزوں سے اور لوگوں سے جب ہمارا واسطہ پڑے تو اس وقت ان چیزوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر اور ہمارا رویہ کیا ہو، دیٹ از کالڈ معاشرت، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ اور یہ اسلام کا ایک نہایت ہی اہم شعبہ ہے جس کو ہم زیادہ کیئر نہیں کرتے۔ کن کن چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، کن کن چیزوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے، ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما اصف لکم، رواہ مسلم فی کتاب الزہد۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف میں کتاب الزہد کے اندر یہ روایت ایسے ہی لائے ہیں، اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، اور تیسرے وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا أُصِفَ لَكُمْ، اور آدم کو یعنی انسانوں کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جو تجھ سے بیان کر دیا گیا ہے، یعنی الطین، مٹی۔ تو فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ہمارا تعلق فرشتوں سے بھی، ہمارا تعلق جنوں سے بھی، ہمارا تعلق انسانوں سے بھی۔ تو پہلے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ فرشتے اسپیشل ہوتے ہیں جو کسی خاص جگہ میں پائے جاتے ہیں، جیسے مسجد ہے، اس میں اسپیشل فرشتے آتے ہیں۔ مسجد میں اسپیشل فرشتے ہوتے ہیں جو دوسرے فرشتوں سے الگ ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز بدلتی ہیں۔ ان کی عادت اور ان کی فطرت اللہ نے کیسی بنائی ہے کہ ان کو ان تمام چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جی دلیل یہ حدیث پاک، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من اکل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواہ مسلم فی کتاب المساجد۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المساجد میں لائے ہیں، یہ روایت کتاب المساجد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پیاز کھائی، بصل مینس انین، پیاز، والثوم، اور لہسن کھا لیا، اور والکراس، کراس کو اردو میں گندنا بولتے، گندنا، وہ نیٹ پر مار کر کے دیکھیں گے نا تو کراس کی تصویر بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیاز کی ڈنٹل ہوتی ہے، ہری پیاز کی، بالکل ویسے ہی ہوتی ہے، اس کو کراس بولتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو لیک بولتے، لیک، LEEK، لیک، گندنا، اور عربی میں اس کو کراس بولتے۔ تو جو شخص پیاز کھا لے اور لہسن کھا لے اور گندنا یعنی وہ پیاز جیسی چیز کھا لے، فلا یقربن مسجدنا، جب تک وہ بدبو اس کے منہ میں ہے
تب تک وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. داخل ہونا تو دور کی بات ہے, مسجد کے قریب نہ آئے. اسی پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے یہ کہا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے منہ سے بدبو آتی ہو, انسان کے بدن سے بدبو آتی ہو, ایسی تمام چیزیں جب تک بدن سے دور نہ ہو جائیں تب تک آدمی مسجد کے اندر داخل نہ ہو. جیسے تمباکو, اللہ تبارک و تعالی ہر سال ایک مہینہ دیتا ہے تمباکو کھانے والوں کے لیے, چھوڑ دو, رمضان برابر پابندی کرتے ہیں. سحری سے لے کر افطار تک یہ تمباکو نہیں کھاتے, اور جیسے ہی مغرب کی نماز ختم ہوتی ہے اور مسجد کے باہر آتے ہیں, باؤ تنی ٹھوکو تو, مجھ سے اٹھا کر یہ سب تبرک لے رہے ہو, یعنی 12 گھنٹے تم نے چھوڑ دیا تھا, اگر تھوڑی اور کوشش کرتے تو کم سے کم یہ عذاب تو تم سے ہٹ جاتا, لیکن اس عذاب سے لپٹے ہوئے. تو تمباکو کھا کر مسجد میں آنا جائز نہیں, سگریٹ پی کر مسجد میں آنا جائز نہیں, کھینی کھا کر کے, اسی طریقے سے گٹکے کھا کر کے مسجد میں آنا جائز نہیں. وجہ بتائی گئی فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى, یہ جو اسپیشل فرشتے جو مسجد میں رہتے ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے ہر اس چیز سے جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. جی یہ اسپیشل فرشتے ہیں. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم, فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. اب میرے بازو میں کوئی آدمی تمباکو کھا کر کے کھڑا ہو جائے تو مجھے تو اس بدبو سے تکلیف پہنچے گی. تو جن جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے ان فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. لیکن یہ جتنا تمباکو کھانے والے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر محفل میں بیٹھ جائیں تو ان کو ایک دوسرے کے منہ سے تمباکو کی نکلنے والی بدبو کا احساس نہیں ہوتا, اس لیے کہ یہ تو گوبریلا ہیں. گوبریلا جانتے ہو, اب اگر گوہ میں رکھے کا عادت ہوئی جائیں گے تو ان کو تو وہ گوہ ہی پوری دنیا ہے, وہ تو عطر ہے, اس کے اوپر اگر عطر چھڑے تو مر جائے گا, اس لیے کہ اس کی عادت ہی گندگی کی ہو گئی. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم, فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو فرشتوں سے ہمارا تعلق, ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں, لہذا ہماری کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہونی چاہیے ہم سے جس سے فرشتوں کو تکلیف ہو. یہ دیکھیں فرشتے, جنوں سے بھی ہمارا تعلق. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن رواہ الترمذی فی ابواب الطہارہ. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف ابواب الطہارہ کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا نہ کرو. جی پہلے لوگوں کو پانی کہاں ملتا تھا تو پتھر سے استنجا کر لیتے تھے, اینٹ سے استنجا کر لیتے تھے, کسی اور چیز سے استنجا کر لیتے تھے. اور بچے چھوٹے ہوتے تھے تو میڑیے بیٹھ جاتے ہیں, بس دو ہی ضرورت نہیں ہوتی, گستا ہوا مار لیتے. تو اب کہاں پانی کہاں ملتا تھا, اور عربوں کے ہاں تو پانی کی بڑی قلت تھی, تو زیادہ تر وہ استنجا بڑا ہو یا چھوٹا ہو پتھر ہی سے کرتے تھے. کہا گیا کہ جب استنجا لو تو 3 پتھر استعمال کرو, لیکن لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام, گوبر سے اور ہڈیوں سے استنجا مت کرو. کیوں؟ گوبر سے اور ہڈیوں سے استنجا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجہ یہ ہے فَإِنَّهُ, جی فیسببی ہے, فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ, اس لیے کہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے. جی یہ جو گوبر ہے
یہ ان کے جانوروں کا کھانا ہے، اور یہ جو ہڈی ہے یہ جب ہاتھ میں لیتے ہیں اپنے تو اس کے اوپر گوشت آ جاتا ہے، پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ گوبر ان کے جانوروں کا کھانا ہے اور یہ ہڈی خود ان کا کھانا ہے، تو ان سے استنجا مت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ذَاتُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، اس لیے کہ یہ تمہارے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے بھائی ہوئے، لہذا ہمیں اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جس چیز کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے جانوروں کے لیے استعمال کراتے ہیں، لے جاتے ہیں، تو ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے اور اس سے استنجا نہ کیا جائے۔ جی فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، سمجھ میں آئے؟ ہمارا تعلق جانوروں سے بھی ہے، جانوروں سے بھی ہمارا تعلق۔ اسلام اتنا وسیع مذہب ہے، اور زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے، کون سا ایسا زاویہ ہے جس گوشے کے بارے میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح ہے، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل منزلا فاخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايكم فجاء هذه ببيضتها فقال رجل يا رسول الله انا اخذت بيضتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اردد رحمت اللہ، رواہ البخاری فی الادب المفرد۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس صحیح حدیث کو اپنی ایک دوسری کتاب جو بخاری کے علاوہ ہے، الادب المفرد، اس کے اندر لائے ہیں یہ روایت، اور یہ روایت کس سے ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اترے، سفر میں تھے، نزل منزلا، ایک جگہ اترے، ایک آدمی جھاڑی میں گیا، فذهب الى غیظۃ، ایک بش تھی، جھاڑی تھی، وہاں گیا کہ ایک لال چڑی نے انڈے دے رکھے تھے جھاڑی میں، بچے ادھر آ جاتے، ڈسٹرب کر رہا ہے، ادھر آ جاتے، ادھر چل، ادھر چل گیا، تو وہ گیا اور اس نے وہ انڈے لے لیے، فأخذ رجل بيض حمرة، چڑیا کون تھی؟ حمرہ، حمرہ اس کے انگلش میں بولتے ہیں لارک، LARK، لارک، چنڈول، لال لال ہوتی ہو، لارک، جی دیٹ از کالڈ لارک۔ تو فأخذ رجل بيض حمرة، وہ جو چڑیا تھی چھوٹی سی جس نے اس جھاڑی میں انڈے دے رکھے تھے، یہ صاحب وہاں گئے ہوں گے اور انہوں نے وہ انڈا وہاں سے گھونسلے سے نکال لیا۔ جب چڑیا وہاں آئی اور دیکھا انڈے نہیں ہیں تو اسے احساس ہو گیا کہ یہ جتنے لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں انہی میں سے کسی نے لیا ہوا ہے جی۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کے سر کے اوپر پھڑ پھڑانے لگی، فجاءت ترف علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید پرندے کو بھی احساس ہو گیا کہ اللہ کا نبی ہے یہ، اللہ کا نبی ہے یہ۔ فجاءت ترف علی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر آ کر پھڑ پھڑانے لگی، رف یرف، پھڑ پھڑانا، پھڑ پھڑانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فقال ایکم فجاء هذه ببیضتها، کس آدمی نے اس کے انڈے کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچائی ہے؟ آپ کو احساس ہوگا کسی نے اس کا انڈا لے لیا ہے، یار یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہے، یہ ہمارا اسلام۔ فقال ایکم فجاء هذه ببیضتها، ہم میں سے کس شخص نے اس کے انڈے لے لیے ہیں جس کی وجہ سے اس کو تکلیف، فجا کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچنا، اس کا مطلب پرندوں کو بھی، ہر جانور کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو تکلیف پہنچی، انڈے کھو دینے کا غم ہے اس کو، کس نے لیا ہے؟ وہ آدمی کھڑے ہوئے، فقال رجل یا رسول اللہ، وہ جو انڈے لے کر کے چلے آئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انا اخذت بیضتها، میں نے اس کے انڈے لے لیے ہیں، وہاں جھاڑی میں دیکھا تو گھونسلے کے اندر رکھے اچھے انڈے دکھے، میں لے آیا۔
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اردد، جہاں سے انڈے لے کر کے آئے ہو وہیں رکھ کر کے آ جاؤ، واپس کرو۔ رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سراپا رحمت ہیں، آپ سب کے لیے، پرندوں تک کے لیے آپ رحمت ہیں۔ رحمت اللہ، آپ نے اس پرندے پر رحمت کرتے ہوئے، اس لیے کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے حکم دیا اردد، جاؤ اس کو واپس کر کے آؤ، امر کا صیغہ اردد، واپس کر کے آؤ، رحمت اللہ۔ مصر میں ایک شہر کا نام فسطاط ہے، فسطاط، فے سین توئے الف توئے، فسطاط۔ فسطاط کا مطلب ہوتا ہے ٹینٹ، خیمہ۔ فسطاط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹینٹ، خیمہ۔ جانتے ہیں اس شہر کا نام فسطاط کیوں پڑا؟ کمانڈر ان چیف حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس وقت، آج تو اس کا دارالسلطنت راجدھانی کیریو ہے، قاہرہ ہے، پہلے اسکندریہ تھا، جی اسکندریہ تھا پہلے، تو اسکندریہ فتح نہیں ہوا تھا، تو آپ نے ایک جگہ ٹینٹ ڈال رکھا تھا، اسی میں آپ رہ رہے تھے، اور فوجیں اسکندریہ میں داخل ہو چکی تھی، پہنچ چکی تھی۔ وہاں سے خبر آئی کمانڈر ان چیف کو کہ اسکندریہ فتح ہو چکا ہے، اللہ نے اسکندریہ ہمارے حوالے کر دیا ہے اور پورا مصر اب ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، تو آپ تشریف لائیں۔ تو جب اپنے خیمے سے نکل کر کے وہ عازم اسکندریہ ہوئے، اسکندریہ کی طرف جانے لگے، تو آپ نے نوکروں کو حکم دیا کہ یہ خیمہ اکھاڑ لیا جائے، یہ فسطاط یعنی یہ ٹینٹ، یہ خیمہ اکھاڑ لیا جائے۔ نوکر خیمہ جب اکھاڑنے کے لیے وہاں گئے تو ساتھ میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک آپ کی نظر کونے میں کبوتر کے گھونسلے پر پڑی، جہاں اس نے کچھ انڈے اور بچے دے رکھے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رک جاؤ، یہ خیمہ ایسے ہی رہنے دو۔ نوکروں نے کہا خیمہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی، اس کو ایسے بیکار آپ کیسے چھوڑ دیں گے؟ کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہاں اللہ کی ایک مخلوق، ایک پرندے نے یہاں گھونسلہ بنا رکھا ہے جو ہمارا مہمان ہے، اور ہم اپنے مہمان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں۔ اسلام جوڑنے کے لیے آتا ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ تو ہم تو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں۔ ہم بسانے کے لیے آئے ہیں، اجاڑنے کے لیے نہیں۔ لہذا یہ خیمہ ایسے ہی بدستور رکھا جائے۔ اور آج اسی ٹینٹ کے نام پر اسی جگہ پر ایک خوبصورت شہر آباد ہے جس کا نام فسطاط ہے۔ مار کر کے نیٹ کے اوپر دیکھو کتنا حسین شہر ہے فسطاط، جہاں پر وہ خیمہ لگا ہوا تھا۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیموں کو اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ وہاں آپ کا ایک مہمان کبوتر گھونسلے بنا کر انڈے بچے دے چکا تھا۔ اللہ، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہم پرندوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ تو ایک مخلوق تو دکھائی نہیں دیتی، فرشتے، ہم ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے جو نور سے بنی ہوئی۔ ایک مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی، جو آگ سے بنی ہوئی، ہم اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ پرندے ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، ہم ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم فرمایا، اور حضرت عمر ابن عاص جو صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے بھی پرندے کے اوپر رحم فرمایا اور کہا کہ خیمہ ایسے ہی رہنے دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر رحم کی وجہ سے ایک خیمہ تھا، آج پورا شہر آباد ہے۔ اس کے بعد ہمارا تعلق کس سے رہتا ہے؟ جو بولتا نہیں، مٹی کا ہوتا ہے، بولتا نہیں ہو، چلتا نہیں ہے، لیکن ہمارا گہرا تعلق ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا گھر ہے، گھر ہے، ہم اس کے ساتھ رہتے، ہم گھر کے ساتھ رہتے۔ جب ہمارا تعلق گھر سے ہے، ہم گھر کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہمارا حق گھر کے اوپر جس طرح ہے، ہمارے گھر کا تعلق بھی ہے، ہمارے گھر کا حق بھی ہمارے اوپر۔ دلیل یہ حدیث پاک، وان
صحابی اعظم سعد ہیں، بات کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہروا افنیتکم فإن اليہود لا تطہر افنیتها، رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط۔ امام طبرانی اس حدیث کو ایسے معجم الاوسط کے اندر لائے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو سلسلۃ الصحیحہ کے اندر لائے، روایت صحیح ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے افنیہ کو پاک و صاف رکھو۔ یہ افنیہ کیا ہے؟ طہروا افنیتکم، اپنے افنیہ کو صاف ستھرا رکھو، طاہر رکھو۔ افنیہ یہ فناؤن کی جمع ہے، فناؤن، فے نون الف حمزہ، فناؤن یہ سنگولر ہے، اور اس کا پلیورل کیا ہے؟ افنیتن۔ یہ فناؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ المتسع من الارض امام الدار، گھر کے سامنے جو تھوڑی سی جگہ کھلی ہوئی رہتی ہے، ہمارے یہاں اس کو محارہ بولتے ہیں، محارہ، ہاں محارہ جی۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ساحت الارض وقبالتہ، زمین کا یعنی ساحت البیت وقبالتہ، گھر کا آنگن اور اس کا فرنٹ، قبالہ مینس فرنٹ، سامنے کا حصہ، تو گویا یہ ہمارا گھر ہے۔ گھر کے اندر جو صحن ہے اس کو بھی کہتے ہیں فناؤن، اور گھر کے باہر جو جگہ ہے کھلا ہوا محارہ جس کو بولتے المتسع من الارض امام الدار، گھر کے سامنے جو تھوڑی سی جگہ کھلی ہوئی رہتی ہے وہ بھی فناؤن ہے، یعنی الدار وساحت الدار وما یتصل بالدار ومن فی الدار، گھر کا آنگن، گھر سے متصل چیز، گھر کے اندر رہنے والے لوگ، منفی الدار گھر میں جو رہ رہے ہیں، برابر۔ اب گھر دو، ساحت الدار گھر کا آنگن، وما یتصل بالدار اور گھر سے متصل چیز، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہوئی نا۔ گھر کے اندر رہنے والے لوگ، گھر کے محارہ، سارے اسی دائرے میں آ گئے۔ طہروا، پاک رکھو، اس کو صاف پاک رکھو، صاف پاک رکھو، خود طاہر رہو، خود پاک رہو، اس لیے کہ اس گھر میں رہتے ہو تم۔ من فی الدار، گھر میں رہتے ہو تم صاف پاک رہو۔ مسلمانوں سے زیادہ گندھوری کون بھائی؟ آج ان کا نشانی امتیاز ہے، کسی ایسے جگہ پہنچ جاؤ جہاں گندگی پھیلی ہوئی ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محلہ اور یہ ایریا مسلمانوں کا ہے۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو یہ حکم دیا ہو طہروا افنیتکم من الدار من فی الدار ساحت الدار وما یتصل بالدار، گھر کے اندر رہنے والے لوگ، گھر سے متصل چیز، گھر کا آنگن، ساری چیزوں کو پاک رکھو۔ بعض ایک ہفتہ تک نہات نہیں، جمعہ کیا ہو تو نہائے تھے، اتنا گندھورا رہتا۔ طہروا افنیت، اپنے آپ کو صاف پاک رکھو۔ اور عورتیں جو آنگن میں جھاڑو لگاتی ہیں، اللہ اگر وہ نیت کر لیں تحتسب، اگر وہ نیت کر لیں جھاڑو لگانے کا ثواب ملنے والا ان کو۔ کمرے میں جھاڑو لگا رہے نیت کر لیں ثواب کی تو ثواب انہیں ملنے والا ہے، آنگن میں جھاڑو لگا لیں تو ثواب ملنے والا ہے، ثواب کی نیت کر لیں۔ گھر کے سامنے قبالۃ البیت، گھر کے سامنے محارہ، اس کو صاف ستھرا رکھیں اور نیت کر لیں ثواب کی تو ثواب ملنے والا ان کو۔ خود صاف نہیں رہتے، خود صاف نہیں رہتے، اور دوسرے گھر کا صحن بھی صاف نہیں رہتا۔ چلو گھر کا صحن صاف کر لیا انہوں نے، گھر کے سامنے اگر سڑک 20 فٹ کی ہے تو کیا کریں گے؟ اپنی جگہ سے تو بنیاد اٹھائیں گے، لیکن اس کے بعد جو نالا ہے اس نالے کے اوپر
سیمنٹ سے گاڑی واڑی چڑھانے کے لیے استعمال کے لیے وہ بھی اپنے استعمال میں لے آتے ہیں. 2 اور پھر اس نالے کے اوپر جو آپ نے کنسٹرکشن کر لیا ہے پھر اس کے آگے ٹانکی رکھتے ہیں پانی کی, پھر اس کے آگے موٹر سائیکل لگتے ہیں. وہ کہیں پڑھا تھا ہم نے کہ ایک نواب صاحب تھے تو انہوں نے اپنے سائز کو ایک گھوڑا دیا تھا, بڑا بہترین گھوڑا تھا وہ, کہ اس کو ذرا کھریرا وریرا کر. کھریرا کرنے کی عربی جانتے ہیں؟ فرجن یفرجن, کھریرا کرنا. وہ برش لے کر کے گھوڑے کو صاف کرنا, اس کو کہتے ہیں فرجن یفرجن, اور اردو میں اس کو کہتے ہیں کھریرا کرنا. اب وہ سائز کو دے دیا تھا, وہ گھوڑا گم ہو گیا, ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے, پریشان ہے, دن بھر پریشان رہا. گھوڑا بھاگ گیا, کہیں غائب ہو گیا, کوئی لے کر چلا گیا. اس نے سوچا نواب صاحب کو اگر یہ معلوم ہو گیا, نواب صاحب کا یہ چہیتا گھوڑا تھا, پتہ چل گیا کہ یہ گم ہو گیا ہے میرے کیئرلیسنس کی وجہ سے, تو میری تو گردن گئی. اس نے ایک ترکیب سوچی, کہوں سے خرگوش پکڑ کے لے آؤ مجھ سے, اور جس برش سے وہ گھوڑے کا کھریرا کرتا تھا اور جس رسی سے گھوڑے کا پیر باندھے رکھتا تھا, چارے خرگوشوا کا گوڑوا بھائی باندھ دی, اور وہ برش اٹھا کر کے, اس لیے کہ اسے معلوم تھا ابھی نواب صاحب آنے والے ہیں. نواب صاحب نے کہا آتے ہی, یہ کیا کر رہا ہے؟ رے بولے نواب صاحب اتنے دن سے کہا کرو کہ کھریرا نہیں کری تھے, دیکھو آج صبح سے کھریرا کرو, اتنا چھوٹا ہو گیا. منتے نہیں رہے. تو گلی اگر 20 فٹ کی ہے تو نواب تو اس گھوڑے کی طرح ہو جاتا تھا, گھوڑے کو خرگوش بنا کر کے رکھا ہوا ہے. طہروا افنیتکم, تم اپنی گلیوں کو صاف رکھو. ما یتصل بالدار, گھر سے جو چیز متصل ہے, آپ کا نالا اس کو صاف رکھو, مہارا صاف رکھو. قبالۃ البیت, گھر کا فرنٹ سامنے جو اس کو صاف رکھو, خود صاف ستھرا رہو. اسلام کی بنیادی تعلیم ہی طہارت ہے. النظافۃ من الایمان, صفائی یہ ایمان کا جز ہے, ایمان کا حصہ ہے. 20 فٹ کا روڈ ہے, اب جو حرکت آپ نے کی ہے, بنیاد آپ نے اٹھائی, پھر آپ نے نالا کور کر لیا, پھر اس کے بعد آگے ٹانکی رکھنا ہے, ٹانکی کے بعد آپ موٹر سائیکل رکھ رہے ہیں, اب دوسرا آدمی بھی اسی محاذات میں سامنے ایسا کرے, پھر گھوڑا خرگوش بن گیا کہ نہیں؟ یہ آپ کی حالت ہے. اور دوسروں کی زمین قبضہ کرنے اور اسپیس کو کور کرنے میں ہمارا جواب نہیں ہے. جی ہمارا جواب نہیں. کہاں خالی زمین مل جائے قبضہ کر لو. علماء نے لکھا ہے کہ ایسی زمین جو آپ کی نہیں ہے, یہ تجاوزات بولتے ہیں, اتی کرمن, اس کو عربی میں کہتے ہیں تجاوزات. تو تجاوزات پر جو لوگ دھندا کرتے ہیں, یہ دھندا صحیح نہیں ہے, حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جگہ عوام کے لیے ہے, عوام کو تکلیف پہنچ رہی ہے, اور آپ اس کے اوپر دھندا کر رہے ہیں, تو دھندا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں کو تکلیف پہنچا کر کے روزی حاصل کی جائے, وہ روزی جائز کیسے ہو سکتی ہے؟ طہروا افنیتکم, تم لوگ اپنے صحنوں کو پاک صاف رکھو. وہ دوسرا ٹکڑا سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مسلمان نے ایک عیسائی کو قرض دے رکھا تھا. جب بھی جاتا عیسائی اس کو بھگا دیتا, میں نہیں دیتا. نہیں دیتا. مسلمان نے جا کر کے عیسائی کا جو بڑا ہوتا ہے چرچ میں پادری, اس سے جا کر کے شکایت کی کہ وہ آپ کے مذہب کا آدمی عیسائی میرے اتنے پیسے لیے ہوئے ہیں اور پیسہ دے نہیں رہا ہے. ٹیک اٹ ایزی, آرام سے, میں بلاتا ہوں. اس کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا, یا بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چٹ دی, اس نے چٹ.
وہ چٹ اس نے دیکھا، فوراً گیا اور اس نے وہ رقم لا کر کے مسلمان کے حوالے کر دی۔ مسلمان نے حیرت سے کہا کہ میں تو تھک گیا تھا مانگتے مانگتے، وہ کسی صورت میں میرا قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ نے چٹ میں کیا لکھ دیا اور آپ نے اس کے کان میں کیا کہہ دیا کہ وہ فوراً لا کر کے میرا قرض ادا کر دیتا ہے؟ کہا کہ میں نے اتنا ہی کہا تھا، کیا تو بھی مسلمان ہو گیا ہے؟ یعنی یہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز یہی یہاں لیا تھا۔ ایک آدمی نے، غیر مسلم تھا، 10 لاکھ روپے میرے لیے تھے، واپس کر دیا اسے، 4 سال بعد واپس کیا، لیکن کیا اس نے واپس کیا، جی نہیں پونا ہی میں لیا تھا اسے، 10 لاکھ روپے دے دیا اسے، لیکن 5 سال سے ایک مسلمان نے میرے 10 لاکھ روپے لے رکھے، نہیں دیا، کہہ رہا نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب وہ وہاں دینے والا ہے، وہ مجھے وہاں دینے والا ہے، 10 لاکھ روپے نہیں دے، ایک غیر مسلم نے دے دیا، ایک مسلمان نہیں دے رہا، کہہ رہا نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا۔ تو کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ اب دیکھو، طہروا افنیتکم، تم لوگ اپنے صحنوں کو پاک صاف رکھو، کیوں؟ فإن اليہود لا تطہر افنیتها، اس لیے کہ یہودی لوگ یہ اپنے صحنوں کو، اپنی گلیوں کو، اپنے نالوں کو، اپنے گھر کے فرنٹس کو یہ طاہر نہیں رکھتے، پاک نہیں رکھتے۔ بڑی گندھوری قوم ہے یہ، گندی قوم ہے یہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کے بدن سے بدبو آتی ہے، پتہ نہیں کیسے، ایک نامعلوم سی، شاید یہ مغضوب علیہ قوم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بدن سے اس قسم کی بدبو آتی ہو ناگوار سے۔ فَإِنَّ الْيَهُودَ، یہ طہارت کا زیادہ خیال نہیں رکھتے۔ فَإِنَّ الْيَهُودَ لَا تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا، تو تم لوگ ان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے صحنوں کو، اپنی گلیوں کو، اپنے نالوں کو، ان تمام چیزوں کو صاف رکھو، اس لیے کہ یہود ایسا نہیں کرتے، وہ ایک گندی قوم۔ تو یہ گھر کا معاملہ ہے۔ بازار میں جاتے، بازار سے بھی ہمارا تعلق، جیسے گھر سے تعلق، بازار سے بھی تعلق، وہاں دکانیں ہوتی ہیں ہم لوگوں کی، جی۔ اس سلسلے میں روایت اس طرح، وعن ابی اسحاق قال سمعت ابا عبد اللہ الجدلی یقول سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، رواه الترمذی فی ابواب البر والصلة والآداب۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف ابواب البر والصلة والآداب کے اندر لائے۔ حدیث پڑھ دی گئی۔ تقریر کا مطلب لفاظی نہیں ہوتی، تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی آیات پیش کریں اور اللہ کے رسول کی حدیث پیش کر دیں، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ آپ کو لفاظی کرنے کے لیے اس نے کہا، آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات بتا رہے ہیں، رسول کی بات پیش کیجئے نا۔ کوشش یہ ہو کہ نبی کی زبان میں پیش کیا جائے، جس سے نبی نے پیش کیا ہے۔ میری عادت ہے، میں تو نبی کی زبان ہی میں پیش کرتا ہوں، قرآن اللہ کی زبان میں جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، میری عادت ہے وہ۔ تو ابو اسحاق سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ الجدلی کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا، سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا سوال تھا؟ ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، جی یہ پوچھ رہے ہیں۔ کون؟ ابو عبداللہ الجدلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا بتایا گیا۔ اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، فریم ہے یہ، ایک آئینہ ہے، آئینہ ایک۔ لم یکن فاحشا، آپ بس زبان نہیں تھے، آپ کی زبان مبارک سے کوئی گندا لفظ نہیں نکلتا تھا، ایک۔ ولا متفحشا، اور آپ متفحش نہیں۔ فاحش اور متفحش کے درمیان فرق یہ ہے کہ آدمی اگر بات بات میں گالی بکتا ہو، گندی باتیں زبان سے نکالتا ہو، اور کبھی کبھی ایسا کرتا ہوں تو وہ فاحش۔ اور متفحش کان دیدنہ،
آدمی کی اگر عادت بن جائے جب بھی بولے تو گندا ہی بولے، دیٹ از کالڈ متفحش. تو لم یکن فاحشا ولا متفحشا، آپ فاحش بھی نہیں تھے اور آپ متفحش بھی نہیں تھے. آدمی زبان سے گندی باتیں نکالے وہ فاحش ہے، اور متفحش جس کی عادت ہی ہو جائے، اٹھے تو بچوں سے بات کرے تو بیوی سے بات کرے تو، یعنی زبان میں اس کے بس گندگی ہی بھری ہوئی ہے، اس کی عادت بن گئی ہو زبان سے گندی بات نکالنے کی، تو اس کو کہتے ہیں متفحش. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحش تھے، اپنی زبان مبارک سے کوئی بیجا کلمہ یا غلط کلمہ نکالتے ہوں، اور نہ آپ کی ایسی کوئی عادت تھی. تو نہ آپ تو فاحش تھے نہ متفحش تھے. نمبر 3، وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، اور آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے. یہ نبی کی سنت. اس سنت پر کون عمل کرتا ہے؟ بیٹے دنیاوی تعلیم میں آگے ہیں لیکن دینی تعلیم سے دور ہیں. باپ جو ہے ان کے ناز و نخرے اٹھاتے ہوئے کئی لاکھ کی موٹر سائیکل لے کر کے دے دیتا، اور بھڑ بھڑ کرتے ہوئے پورے محلے کو سر پہ اٹھائے اسے تو گھومتے رہتے. یہ مسلمان ہیں آپ؟ یہ مسلمان ہیں آپ؟ یہ شور شرابہ یہ ایک مسلمان کا وتیرہ ہے، یہ تو نبی کی سنت کے خلاف ہے. بازار میں شور ہونا ہی نہیں چاہیے. ولا صخابا فی الاسواق، ہماری گلیوں، یعنی رات میں اگر ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے کبھی اٹھے یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں، سلائیڈنگ بند ہونے کے باوجود بھی اتنی زور سے موٹر سائیکل کو جو ہے کک مارتے ہوئے اور چالو کر کے لے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں موٹر سائیکل کا شور تو ویسے ہی کافی ہے نا کہ آدمی ادھر ادھر ہو جائے، اس پر جو ہارن ہے وہ ہارن غضب کا ہے. لگتا ہے وہ اس گلی کے لوگوں کو متنبہ نہیں کر رہا بلکہ 1-2 میل 1-2 کلومیٹر کے لوگوں کو متنبہ کر رہا. ایسا ہارن لگایا ہوا ہے انہوں نے. جی کیا ہے یہ؟ آپ مسلمان ہیں؟ وَلَا صَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کانوں کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے جو ایک خاص ڈیسیبل تک آواز کو برداشت کرتی ہے. جی اسی وجہ سے لکھا ہوتا ہے بعض جو پوش ایریاز ہوتے ہیں آپ وہاں ہارن نہیں بجا سکتے، بمبئی ہو یا پونا ہو، بعض پوش ایریاز ایسے. حالانکہ مسلمانوں کو پوش ہونا چاہیے. جی دوسرے لوگ پوش ہیں اور وہاں لکھا ہوتا ہے یہاں آپ ہارن نہیں بجا سکتے. کیوں بھائی؟ ہارن سے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، اور کہتے ہیں کہ کان کا تعلق ڈائریکٹ قلب سے ہے. کان کا تعلق ڈائریکٹ قلب سے، دل سے ہے. اگر زیادہ شور آدمی کانوں کے تھرو سنتا رہے تو اس کا ہاتھ متاثر ہوتا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اب شور کرتے نہیں تھے اور نہ شور کرنے والے کو پسند فرماتے تھے. فرمایا گیا کہ عادت مبارکہ تھی بلا صخابا فی الاسواق، اب بازاروں کے اندر شور نہیں کرنے والے تھے. یہ دیکھیں صخب نہیں تھے، اور جنت میں شور نہیں ہے. ہاں بخاری شریف کی وہ روایت تو کئی دفعہ پڑھی گئی ہوگی، لا نصب لا صخب فیہا ولا نصب. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو محل جو بنگلہ جنت میں دیا جانے والا ہے، حضرت جبرائیل کے ذریعے خوشخبری سنائی گئی کہ اس بنگلے کے اندر شور شرابہ نہیں ہے. لا صخب فیہا ولا نصب. جی ولا صخابا فی الاسواق. تو شور مچانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. مسلمان بچے اس میں ملوث ہیں، مسلم غیر مسلم کوئی تمیز ہی نہیں رہے گی، کوئی تمیز نہیں. ولا صخابا فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ سیئۃ. آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے. اس میں جتنی چیزیں ہیں آئینہ ہے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں ساری کی ساری آئینہ ہیں. آپ کی زبان سے نکلے تو اچھی بات نکلے، فحش نہ نکلے، فاحش نہ بنے. آپ فحش گندی باتیں نکالنا آپ کی عادت نہیں ہونی چاہیے، آپ مفت فحش نہ ہو. ولا صخابا فی الاسواق، بازار میں بھی جائے تو پتہ چلے کہ یہ مسلم ہے، یہ مسلمان ہے. موٹر سائیکل بھی چلا رہا ہو تو پتہ چلے کہ یہ مسلم لڑکا ہے. ولا صخابا فی الاسواق. 3 ولا یجزی بالسیئۃ سیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا. یہ دیکھیے یہ چوتھی صفت ہے. 5ویں ولکن یعفو ویصفح، معاف کر دے اور درگزر کر دے. دیکھو 2 لفظ ہے فمن، یہ ولکن یعفو، ایک ہوتا عفو ایک ہوتا صفح.
عفو مانے معاف کر دینا، اور صفح کا مطلب ہوتا ہے درگزر کر دینا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن معاف تو کر دیتا ہے لیکن دل سے وہ چیزیں نہیں جاتی، وہ درد نہیں جاتا ہے. تم نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی، معاف تو کر دیا اس نے، عفو کر دیا اس نے، لیکن وہ دل کے اندر ایک پھانس سی رہتی ہے، یار اس نے میرے ساتھ ایسی زیادتی کی، تو معاف تو کر دیا لیکن صفحہ کا مطلب ہے وہ پھانس بھی، اثر هذا الاثر من النفس، نفس سے دل سے یہ اثر بھی نکل جاتا ہے، جس کا صفح. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے 3 بیٹیاں ہوں، بنات، ڈاٹرز، 3 بہنیں ہوں، سسٹرز، 3 بیٹیاں ہوں، 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں ہوں اور ابنتان اور اختان، یا 2 بہنیں ہوں، فَيَتَّقِ اللَّهَ فِيهِنَّ، ان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جی ان کا حق نہیں مارتا، ان کی ضروریات زندگی کو پوری نہیں کرتا، ان کے جو حقوق ادا نہیں کرتا، وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ، اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةُ، تو جنت میں ضرور جائے گا. اللہ کے ذریعے استثناء ہے، حسر ہے، یعنی ضرور جنت میں جائے گا جس کے 3 بیٹیاں ہوں، 3 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، 2 بہنیں ہوں، ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. فَيَتَّقِ اللَّهَ فِيهِنَّ وَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ایسے شخص کو جنت کی خوشخبری سنائی، جنت کی بشارت دی ہے. تو ہمارا تعلق ہمارے ماں باپ سے ہے، گھر میں ہمارا تعلق گھر میں ہماری بہنوں سے ہے، ہماری بیٹیوں سے ہے. اس سلسلے میں معاشرت کا کیا معاملہ ہے، معاشرت کا کیا انداز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. جی اس گھر میں بیوی بھی ہے، شوہر بھی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا حق ہماری بیویوں پر کیا ہے، ایسا بولتے ہیں، یعنی ہمارا حق ہماری بیویوں پر کیا. ایک عجیب صحابی ہے، وہ الٹا پوچھ رہے ہو. حدیث اس طرح، وان حکیم ابن معاویہ القشیری عن ابیہ قال ما حق، یا رسول اللہ، ما حق زوجت احدنا علیہ، قال ان تطعم اذا طعمت واقتسیت. حکیم ابن معاویہ القشیری یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان کے باپ سے روایت کرتے کہ ان کے باپ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تکسوہا اذا اکتسیت، جو پہنتے ہو پہنو، جو کھاتے ہو کھلاؤ. تو تکسوہا اذا اکتسیت اب اکتسبت، ولا تضرب الوجہ، چہرے پر مت مارنا، ولا تقبح، اس کا برا بھلا مت کہنا، ولا تہجر الا فی البیت، گھر کا معاملہ گھر ہی میں نپٹاؤ، بازار میں مت لاؤ. جی تو پوری حدیث، وان حکیم ابن معاویہ القشیری عن ابیہ قال یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علیہ، قال ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت او اکتسبت ولا تضرب الوجہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت. رواہ ابو داؤد فی کتاب الادب. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب الادب میں روایت اسی طرح لائے ہیں. راوی حضرت حکیم ابن معاویہ القشیری ہیں. ایک صاحب پوچھ رہے کہ اللہ کے رسول ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے؟ کہا کہ جو کھا رہا ہے کھلا، جو پہن رہا پہنا. اپنا ہوٹل میں کھا کر کے آیا ہے، گھر میں دے دیا دال چاول کھانے کے لیے، چٹنی روٹی دے دیا، غلط ہے یہ.
ہوٹل میں کھینچ کے آ رہا ہے، مرغے ورغے کھینچ کے آ رہا ہے، اور گھر میں نون روٹی دے دیا ہے کھاؤ، یہ غلط ہے۔ تو تیمہ کہاں اذا تعینت، جو کھا رہے کھلاؤ، جو پہن رہے پہناؤ، اور ولا تضرب الوجہ، چہرے پر مت مارو، جی، ولا تقبح، برا بلا مت کرو، تیرا باپ ایسا، تیرا بیٹا ایسا، تیری ماں ایسی، وغیرہ وغیرہ، ولا تقبح، اسے برا بلا مت کرو، ولا تہجر الا فی البیت، معاملہ اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو گھر میں سلٹا رہو، بازار میں مت لاؤ، ولا تہجر الا فی البیت، گھر ہی میں اس کو چھوڑو، باہر نہیں، ولا تہجر الا فی البیت، گھر ہی میں اس کو چھوڑو، باہر نہیں۔ تو یہ تو بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر، اور شوہر کا حق بیوی کے اوپر کیا ہے؟ حدیث دیکھتے، حدیث اس طرح، وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، رواہ البخاری فی ابواب الرضا، رواہ الترمذی فی ابواب الرضا، ابواب الرضا کے اندر یہ روایت لائن ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، جنت میں چلی جائے گی۔ ان دونوں حدیثوں کے تناظر میں آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے حقوق کا جو ان کے اوپر خیال رکھتے ہیں، اور کتنی عورتیں ہیں جو ان حقوق کو جو ان کے شوہروں کو ان کے اوپر ہے، ان حقوق کو کس طرح ادا کرتی ہیں وہ۔ اسی وجہ سے پورا معاشرہ درہم برہم ہوا پڑا ہے، گھروں کے اندر خلفشار ہے، گھروں کے اندر ٹینشن ہے، گھروں کے اندر تباہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر ایک اپنے حق کو لینے کے لیے تو تیار ہے مگر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہ رہا ہے مجھے میرا حق ملنا چاہیے، مگر تیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو دوسروں کو حقوق ان کو ادا کرے، ایسا نہیں۔ ہمارے تعلقات غیر مسلموں سے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، رواہ النسائی فی کتاب الایمان وشرائعہ۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ، نسائی شریف کتاب الایمان وشرائعہ کے اندر یہ روایت لے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں، لوگ، اس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہیں، یہ ہے اسلام۔ مسلم نہیں کہا گیا، اس میں الناس عام ہے، عام ہے، ایک جگہ مسلم ہے لیکن یہاں عام ہے۔ نسائی کی اس روایت، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ، الناس تمام لوگ، مسلمان اور غیر مسلم دونوں آ گئے۔ والمؤمن من امنہ الناس، والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، اور مومن وہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا خون اور لوگوں کے مال محفوظ رہے۔ یعنی مومن وہ ہے جس سے کسی کے مال کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کے خون کو، کسی کے جان کو تکلیف نہ پہنچے، وہ مومن ہے۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، یہ تو غیر مسلموں سے جو ہمارا تعلق ہے وہ اس حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ کو کیسے رہنا ہے، آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ جی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایک آفاقی مذہب ہے، ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کس خاص پہلو پر عمل کرنے کے لیے آپ سے کہہ دیا گیا ہے، بقیہ کسی بھی طریقے سے آپ زندگی گزاریں۔ اللہ، بعض لوگ کہتے ہیں ارے بھائی آپ یہ بیان کیوں کر رہے ہیں، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ کیا بولتا ہے؟ اٹ از مائی
پرسنل لائف، یہ میری پرسنل زندگی، اٹ از مائی پرسنل میٹر. نو 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 نو، اٹ از ناٹ یور پرسنل میٹر. ہاں کیسے کیسے کیسے؟ اب اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی پوری زندگی اسلام کے فریم میں ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز آپ کا پرسنل نہیں ہے، سب آپ کی ہر ادا آپ کو اسلام کے آئینے میں دیکھنا پڑے گا. جی جی، اس سے باہر نہیں جا سکتے آپ کا پرسنل میٹر ہے. کیسے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ مسلمان کہتے ہیں میرا پرسنل میٹر. نو، پرسنل میٹر نہیں آپ کا. یہ آپ کی ہر ادا کو قرآن و سنت کی میزان پر رکھ کر کے تولا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ آپ کا یہ انداز، آپ کی یہ ادا قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. پرسنل تو آپ کا کچھ ہے ہی نہیں. آپ کو اگر پرسنل میٹر بنانا ہے تو آپ اسلام سے نکل جاؤ. آپ داخل ہونا تو پورا پورا، آدھا تیتر آدھا بٹیریا نہیں چلتا. امام غزالی کے ایک واقعے کے بعد میں بیان کو ختم کرتا ہوں، ٹائم ہو رہا ہے. امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم ہے، کتاب ہے، اس میں بہت ساری ضعیف اور موضوع اور بے بنیاد روایتیں بھی ہیں. کوئی بات بڑی اچھی ہے اس میں. احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک جانور وہ ہے جو صرف فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے، شاذ و نادر اس سے کبھی تکلیف پہنچتی ہے، فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے. جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان سے صرف فائدہ ہی پہنچتا ہے. شاذ و نادر کبھی کسی کو سینگ مار دیتی ہے، بھینس مار دیتی ہے، بکری مار دیتی ہے، گائے مار دیتی ہے، شاذ و نادر ہی تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ جانور، یہ قسم جو ہے جانوروں کی، یہ فائدہ پہنچاتی ہے. دوسری قسم ہے جانوروں کی جو صرف تکلیف پہنچاتی ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، شیر ہے. یہ سارے کے سارے جانور ایسے ہیں جو صرف تکلیف پہنچاتے ہیں. 2 اور ایک قسم جانوروں کی ہے، تیسری قسم، جو نہ فائدہ پہنچاتی ہے اور نہ نقصان پہنچاتی ہے. گیدڑ ہے، لومڑی ہے، اس طریقے کچھ جانور ہیں جو فائدہ بھی نہیں پہنچاتے اور نقصان بھی نہیں پہنچاتے. ہماری نگاہوں میں رب تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، ہو سکتا ہے ان کے ذریعے ہمیں کچھ فوائد ہوں، لیکن ظاہر میں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ نہ فائدہ پہنچاتے نہ نقصان پہنچاتے. یہ تینوں قسمیں بیان کرنے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے انسان، پہلے تو یہ ہے کہ بی ہیومن، انسان بن جا. انسان بن جا پہلے. اور اگر انسان نہیں بننا چاہتا، جانور ہی بننا چاہ رہا ہے، تو پہلی قسم کا جانور بن جو صرف فائدہ پہنچاتے. جانور ہی بننا ہے تو. اور اگر اس سے بھی نیچے اترنا ہے، دوسرے قسم کا جانور بننا ہے، تو بھائی نہ الذی نہ الذی، نہ فائدہ پہنچاؤ نہ نفع پہنچاؤ. ٹھیک ہے، اڑہول کے پھول ہو، نہ خوشبو میں نہ بدبو میں، اڑہول کے پھول ہو جاؤ. اگر بڑوں سے سنا ہے، بڑوں کے محاورے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. کہاں پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایسا بات ٹاپ کی کرتے تھے کہ آج ہم لوگ جب ان محاوروں پر غور کرتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ 10 کتاب پڑھنے کے بعد پورا خلاصہ اس چیز کے اندر موجود ہے. کہتے نہیں کہ جو نکمے قسم کے نوجوان ہوتے، جو کام وام کرتے نہیں، اور جو گھر میں آتے ہیں تو بیوی یہ لاؤ وہ لاؤ، کچھ کماتا ہی نہیں ہے، اور باہر نکلتا ہے تو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. اس کے لیے بڑے بوڑھے کرتے ہیں باہر بھیا لمبردار، گھر میں بیوی جوکے باہر. اب اس پر اگر غور کرو اتنا عجیب سا لگتا ہے کہ بھئی نکموں کے لیے کتنی اچھی بات کہی گئی ہے. اور جلال الدین رومی میرے نام کے صوفی ہے، تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کو بڑوں کی محفل میں بیٹھنے کا بڑا شوق تھا. جیسے بعض نوجوان ہوتے ہیں، پیسہ تو ہوتا نہیں زیادہ، لیکن بڑے نوجوان، بڑے گھر کے نوجوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ دوستی کرنا فخر سمجھتے ہیں. تو یہ جو آدمی تھا، اس کو خبط تھا بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں. تو اس کو کہیں سے وہ جون بھیڑن کے وہ جو چکتیا نہیں ہوتی پچھوا، چکتیا چربی رہا تھی، وہ مل گئی تھی. اس کو بڑی حفاظت سے رکھے ہوئے تھے، اور جب بھی سینٹوں کی محفل میں جانا ہوتا اس ٹکڑے کو اٹھاتا اور تھوڑا آگ دکھاتا اور اس کے بعد منہ میں لگا لیتا، اور جا کر محفل میں بیٹھ کر کے بڑی بڑی باتیں، ابھی میں تل کر کے کھا کر آ رہا ہوں، تلے
تلنے سے نیچے بات ہی نہیں کرتا تھا وہ. ابھی تل کر کے کھا لیا وہ لوگ سمجھتے تھے مرغا کھا لیا ہے, یہ کھا لیا وہ کھا لیا, تل کر کھا کر آ رہا. ایسے روٹنگ مارتا تھا وہ, جب جانا ہوتا تو لگا لیتا. ایک دفعہ محفل میں بیٹھا ہوا تھا, اچانک اس کی بیٹی روتے ہوئے آئی. کہا کہ کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ ابا جو ہے تو چکتیاں رکھ کر بلاری لے کے باہر پول کھل گیا. تو اس طریقے کی ذلیل حرکت کرنے والوں کو ایک دن ذلت ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہماری معاشرت کو درست فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.